إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی رسول مقدس کو جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذاتی مقدسہ مبارک اللہ کا رب العزت نے جن میں رحمت کائنات بنا کر دیا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رحمت کرنے سے فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ نے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے اسلام. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا گیا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے حیثیت اور درجہ حاصل نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بنی اللہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اور جو شخص اس صحت پر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے نصرانی ہے. قرآن کریم سے روایت پڑھی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کی زندگی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ان دونوں بچوں کو الگ بیٹھائیں الگ کیجیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ذی الحجہ کی آج 5ویں تاریخ انشاءاللہ تعالیٰ 10ویں تاریخ بروز بدھ 21 جولائی
बकरा ईद होगी इंशाअल्लाह। पिछले जुमा खुतबा में कुर्बानी के अहकाम व मसाइल के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला आज के खुतबे में भी कुर्बानी के जो बाज़ अहकाम व मसाइल छूट गए हैं उनके ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। नीज़ कुर्बानी की शुरुआत कहाँ से है, मुख्तसर तारीफ आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान करीम से जो आयत मैंने पढ़ी है उसका ताल्लुक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से और उनकी कुर्बानियों से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कुर्बानियाँ पेश की हैं उससे इसका ताल्लुक। पिछले खुतबे में ये बतलाया गया था कि कुर्बानी ये सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन ताकत रखने वाले लोगों के, जिनके पास पैसे हैं, कुर्बानी दे सकते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुर्बानी पेश करें। और इसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पेश की गई थी। पिछले खुतबे में बतलाया गया था कि जो आदमी कुर्बानी करने का इरादा रखता है वो चाँद नज़र आ जाने के बाद से लेकर कुर्बानी करने तक अपना बाल, नाखून वगैरह ये सब नहीं काटेंगे। नीज़ जिस घर में कुर्बानी हो रही है तो उस जानवर में चूंकि घर के सारे अफराद शरीक होते हैं, एक जानवर घर के सारे अफराद की तरफ से काफ़ी है, इसलिए सुन्नत तरीका यही है कि घर के सारे अफराद अपना बाल, नाखून वगैरह ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद से लेकर कुर्बानी करने तक, 10वीं ज़िलहिज्जा के दिन कुर्बानी करने तक रुके रहें। कुर्बानी करने के बाद ही बाल, नाखून वगैरह काटें। यह सुन्नत तरीका है और कुर्बानी करने वाले के लिए ये ज़रूरी है कि बाल, नाखून वगैरह ये सब ना काटें। ये भी बताया गया था कि जो लोग कुर्बानी करने की ताकत नहीं रखते हैं लेकिन वो कुर्बानी का सवाब हासिल करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि चाँद नज़र आने के बाद बाल, नाखून वगैरह ये सब ना काटें और जब जानवर कुर्बान हो जाए तो उसके बाद बाल, नाखून वगैरह वो काटें। इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोगों को भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ये बतलाया गया था पिछले खुतबे में कि जानवरों का बेऐब होना ज़रूरी है। चंद अयूब का मैंने जिक्र किया था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में मज़कूर है। ऐब, मोटा, ताज़ा, फरवा जानवर कुर्बान करना चाहिए, ऐबदार जानवरों को कुर्बान नहीं करना चाहिए, ये बतलाया गया था। पिछले खुतबे में बतलाया गया था कि कुरान ने बहीमतुल अनआम का जिक्र किया है जिससे 4 जानवर मुफस्सिरीन ने मुराद लिए हैं। उनमें से ऊंट, गाय, बकरी, भेड़ ये सब मुराद लिए गए हैं। इसलिए कुर्बानी की इबादत है। मुफस्सिरीन ने जो उससे मुराद लिया है, अल्लाह के रसूल ने, सहाबा ने जिन जानवरों की कुर्बानी की है उन्हीं जानवरों की हमें कुर्बानी करनी चाहिए। मामला भैंस का है, इसके ताल्लुक से बताया गया था कि भैंस की कुर्बानी करने से इंसान को गुरेज करना चाहिए, चूँकि नबी पाक से इसका सबूत नहीं मिलता है। और बहीमतुल अनआम जो कुरान ने जिक्र किया है उसमें मुफस्सिरीन ने भैंस को शुमार नहीं किया है। 4 जानवर हैं जिनका नाम मैंने बताया। ये भी वाज़ेह किया गया था कि जानवर मुसिन्ना हो, 2 दांता होना कम से कम जरूरी है। दांत निकल आए हों। बकरा बकरी के लिए 1 साल गुजर कर दूसरे साल में दाखिल हो चुके हों। गाय बैल के लिए दूसरा साल पूरा करने के बाद तीसरे साल में दाखिल हो चुके हों और दांत भी गए हों।
اور اونٹ کے لیے بتلایا گیا تھا کہ چوتھے سال کو مکمل کرنے کے بعد 5ویں سال میں داخل ہو چکے ہوں اور 2 دانت بھی ہو چکے ہوں، یہ بتلایا گیا تھا۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ ایک بکرا، ایک بکری، ایک جانور گھر کے سارے افراد کی طرف سے کافی ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا پچھلے خطبے میں کہ بڑے جانور جیسے گائے اور اونٹ ہے ان میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں 7 سے لے کر 10 تک شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ بڑا جانور کوئی تنے تنہا قربان کرتا ہے ان کے لیے بہتر ہے، افضل ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس میں 7 شریک ہوں گے، 7 سے زیادہ نہیں۔ اونٹ میں 7 سے لے کر 10 تک شریک ہوں گے، 10 سے زیادہ نہیں، یہ بتلایا گیا تھا۔ اور بیچ کا جو معاملہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں 2 آدمی، 3 آدمی، 5 آدمی، 7 سے کم کا شریک ہونا، یہ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے یا تو اکیلے قربان کی ہے یا تو پھر بڑے جانوروں میں 7 اور 10 شریک ہوئے ہیں۔ معاملہ عبادت کا ہے، اس لیے ہمیں کیا ہے اس کے تعلق سے بھی احتیاط برتنا چاہیے کہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہوں، اونٹ ہے تو 7 سے لے کے 10 تک، اور بیچ میں شریک ہونے سے کیا ہے گریز کیا جائے، کیونکہ اس کے تعلق سے کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اور معاملہ عبادت کا ہے، عبادت میں دلیل چاہیے، دلیل ایسی نہیں مل رہی ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس کے تعلق سے احتیاط برتنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ عید کے دن، قربانی کے دن بغیر کھائے پیے عیدگاہ جانا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور قربانی جب ہو جائے تو سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں کھائیں اور بال ناخن وغیرہ کاٹیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس دن بعض لوگ روزہ تصور کرتے ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ روزہ پورے دن کا ہوتا ہے، آدھے دن کا یا 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ ذبح کرنے کے تعلق سے بتلایا گیا تھا کہ جانور کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی کیا، سنت طریقہ یہی ہے کہ جانور کا رخ قبلہ طرف کریں، اس کے بعد ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے تعلق سے دعائیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، پڑھا ہے، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد جانور ذبح کرنے والا اپنی طرف سے کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہا ہے، تو اپنا ذکر کرے گا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اللہ یہ قربان تیرے راستے میں کر رہا ہوں، اسے قبول عطا فرما۔ کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے کے جانور ذبح کر رہا ہے تو ذبح کرتے وقت ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد وہ اس آدمی کا اور اس گھر کے آدمی کا کیا ہے وہ شامل کریں گے کہ اللہ یہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے اور ان کے گھر والوں کی طرف سے ہے، اسے تو قبول عطا فرما۔ یہ کیا ہے خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلا مسئلہ آتا ہے کہ قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کر لیے، قربانی کے دن اس کے بعد گوشت کو تقسیم کیسے کرنا ہے، قرآن کریم نے اس کے تعلق سے واضح کیا ہے، وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ قربانی کا گوشت خود کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے، خود کھائیے اور غریب، مسکین، فقیر، نادار وغیرہ کو بھی کھلائیے۔ یہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال قربانی کے گوشت کے تعلق سے تقسیم کرنے کا جو معاملہ ہے کہ تقسیم کس طرح سے کریں گے، قرآن کریم کی اس آیت سے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کیا جائے۔ ایک حصہ خود کھائیں، ایک حصہ اپنے دوست کو احباب کو کھلائیں، اور ایک حصہ غریب، مسکین، نادار، فقیر، یہ جو لوگ کیا ہے اپنی ناداری، غربت و افلاس کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکے ہیں، ایسے لوگوں کو کھلائیں۔ علماء نے اس کے تعلق سے کہا کہ ایک حصہ خود کھائیں، ایک حصہ اپنے دوست و احباب کو کھلائیں، اور ایک حصہ غریب، مسکین، فقیر کو کھلائیں۔ یہ علماء کرام نے اس کے تعلق سے لکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے کتنا حصہ ان کا کیا ہے۔ صحابہ کرام سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے قربانی کے گوشت کو 3 حصوں ہی میں تقسیم کرنا
اور پھر ایک حصہ کیا ہے بانٹ دینا، 2 حصہ گھر میں رکھ لینا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصہ ہی میں بانٹ کر، 2 حصہ گھر میں رکھ کر 1 حصہ کیا ہے لوگوں میں بانٹ دینا، ایسا ہی کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کے تعلق سے جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا، قرآن کریم کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، آپ خود کھائیں، پھر غریبوں مسکینوں کو، مانگنے والوں کو، نہ مانگنے والوں کو، ان سب کو کھلائیں، خود کھائیں دوسروں کو کھلائیں۔ اس لیے قربانی کرنے والا حسب ضرورت معاشرے کو دیکھے گا کہ معاشرے میں کتنے افراد کی ضرورت ہے، کتنے لوگوں نے قربانی نہیں دی ہے، غربت و افلاس کی وجہ سے نہیں دے سکے ہیں، پریشانیاں ہیں وغیرہ۔ مثال کے طور پر ایک گاؤں ہے، 2-3 آدمی نے قربانی دی ہے، پورا گاؤں خالی ہے، قربانی نہیں دی ہے، غربت کی وجہ سے، پیسہ نہ رہنے کی وجہ سے، مالی بحران میں شکار ہونے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکتے۔ 2 آدمی دیے ہیں، یا 1 آدمی نے دیا ہے، یا 3 آدمی نے دیا ہے، پورا گاؤں خالی ہے۔ ایسے حالات میں اب قربانی کے گوشت کو آپ 3 حصہ میں بانٹ کر 1 حصہ اپنے گاؤں والوں کو دیں گے، 2 حصہ آپ گھر میں رکھیں گے، تو گاؤں والوں کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ غریب نادار مسکین جو زیادہ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ یہاں آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ کے سارے گوشت خود بھی کھائیں اور تمام گنہگار فقیر مسکینوں کو کھلائیں، بیوہ و یتیموں کو کھلائیں، جو لوگ یہیں قربانی نہیں دے سکیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو سارے لوگوں کو آپ شریک کر پائیں گے۔ اس لیے صرف 3 حصہ کر کے جو ایک رواج بنا ہوا ہے وہ کیا ہے، اسی پہ اٹل رہنا ایسا نہیں ہے۔ حالات کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے آپ ان کو اپنا طے کریں گے کہ معاشرے میں کتنے لوگ ضرورت مند ہیں اور کس قدر ہم اس کو مینیج کریں گے کہ اس میں لوگ شریک ہو جائیں گے، ہمارا بھی ہو جائے گا، لوگوں کا بھی ہو جائے گا۔ یہ مینیج آپ کو کرنا، یہ ہے۔ اگر اکثر لوگوں نے قربانی دی ہے، گاؤں خوشحال ہے، سارے لوگ کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، قربانی انہوں نے کی ہے، سارے لوگ خوشحال ہیں، سب نے قربانی کی ہے، تو ایسے وقت میں کیا ہے، آپ خود کھائیں، ملتے جلتے لوگوں کو کھلائیں، اور اسی طرح سے کیا ہے ایک دوسرے کو کیا ہے کھلائیں، کھائیں کھلائیں، یہ معاملہ ہے۔ یہاں سارے لوگ خوشحال ہیں، آسودگی ہے، تو حالات کے لحاظ سے اور ضرورت مند کے لحاظ سے آپ گوشت کی کیا ہے تقسیم کریں گے۔ ضرورت پڑی تو آپ 2 حصہ کر کے 1 حصہ گھر میں رکھیے، 1 حصہ آپ لوگوں کو کھلائیے۔ ضرورت پڑی تو ان کی کیا ہے آپ 5 حصہ بھی کر سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو آپ اس سے زیادہ بھی حصے کر سکتے ہیں۔ حالات کے لحاظ سے میں نے بتلایا، اشارہ کیا ہے کافی ہو چکا ہوگا، زیادہ تفصیل اس میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے لوگ کیا ہے عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، بہرحال یہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو قربانی کرنی چاہیے، ایک عبادت ہے، سال میں 1 مرتبہ یہ عبادت ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر کترانا نہیں چاہیے پیسہ بچانے کے چکر میں، یا اسی طرح سے گھر میں کھانے والے لوگ موجود نہیں ہیں اس لیے ہم قربانی نہیں کر رہے، حالانکہ پیسے ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو بہت بڑی بھول میں ہے، وہ ایک عبادت کو چھوڑ رہے ہیں، ایک واجب چیز کو چھوڑ رہے ہیں، وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں قربانی کرنا ہے، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، جتنا کھا سکے ہم کھائیں، باقی لوگوں کو ہم کھلائیں۔ گھر میں اگر سارے لوگ کیا ہیں شاکاہاری ہیں، گوشت کھانے والے نہیں ہیں، تو قربانی کر کے آپ دوسروں کو سب کھلائیے، اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عظیم سے نوازے گا۔ یہ نیت ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ پیسہ رہنے کے باوجود وہ سالوں سال تک قربانی نہیں کرتے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا وہ قربانی کر رہے، حالانکہ ان کے پاس پیسے موجود ہیں، کر سکتے ہیں، ہے ان کے پاس طاقت دی ہے اللہ نے، کر سکتے لیکن نہیں کرتے۔ دیکھ رہے ہیں وہ ان کا ذہن، ان کی نیت میرے خیال سے یہی ہوتی ہوگی کہ ہمارے گھر میں کھانے والے نہیں ہیں، یا پھر ہم لوگ کیا ہے گوشت نہیں کھاتے ہیں وغیرہ۔ بہرحال میں نے اشارہ کیا
کہ ضروری ہے. ایسے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ عبادت کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں عبادت اللہ رب العالمین کی سال میں ایک مرتبہ یہ وقت آتا ہے، یہ بات ہمیں کرنی چاہیے. کیا قربانی کے گوشت غیر مسلم کو بھی ہم دے سکتے ہیں؟ یقیناً دے سکتے ہیں. غیر مسلم آپ کے پڑوسی ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، فقیر ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا ملتا جلتا ہے، یا تعریف قلب کے لیے ان کے دل کو اسلام کی طرف جیتنے کے لیے آپ غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ اس کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا میت جو دنیا سے جا چکا ہے ان کی طرف سے ہم قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے. بہت سارے علماء کرام نے جائز بھی قرار دیا، بہت سارے علماء کرام نے ان کو ناجائز درست نہیں قرار دیا. خلاصہ کلام اس پر لمبی گفتگو کرنے کے بجائے میں اس کا نچوڑ پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیا ہے اپنی زندگی میں میت کی طرف سے قربانی پیش کی. عبادت کا معاملہ ہے، عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے. معاملہ عبادت کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانیاں کی ہیں، اور آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں دنیا سے چلی گئی. آپ کا چچا حضرت حمزہ سید الشہداء شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی. آپ کی زندگی میں یہ سب وفات پا گئی، اور ان کے بعد بھی آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی طرف سے اور اپنی بیوی یا اپنے چچا کی طرف سے آپ نے قربانی پیش کی ہو. بہرحال اللہ کے رسول کی حدیث ملتی ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور قربان کیا اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور اپنی امت کو اس میں شامل کیا کہ میری امت کی طرف سے. اور ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے قربانیاں پیش نہیں کی ہیں. یہ ثبوت ملتا ہے. اس سے کیا ہے، ہم استدلال کریں گے کہ مردے بھی اس میں شامل ہے آپ کی امت میں، اور آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، اس لیے ہم کر سکتے ہیں میت کی طرف سے. استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نبی تھے، آپ کی امت تھی. اللہ کے رسول کی خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے کیا ہے قربانی کی ہے. ہماری کون سی امت ہے؟ ہم خود امتی ہیں، اس لیے یہاں اور مسئلے کو مزید کیا ہے ہمیں پھول نہیں دینا چاہیے. ہماری کوئی امت ہے، ہم خود امتی ہیں، یہ پوائنٹ ذہن میں رہنا چاہیے. دوسری بات، اللہ کے رسول نے قربانی دی ہے. ایک حدیث میں کہا کہ میری امت میں وہ لوگ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کی طرف سے میں کر رہا ہوں. حدیث خود بتلاتی ہے کہ نبی کے زمانے میں جو لوگ قربانی نہیں دے سکے ان کی طرف سے آپ قربانی پیش کر رہے ہیں، نہ کہ